سورۃ آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا، اور کہنے لگے کہ پروردگار، میری تو لڑکی ہوئی ہے اور میں نظر کے لیے لڑکا موجود تھا کہ وہ لڑکی کی طرح ناتواں نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطانی مردود سے تیری پناہ میں دیتی۔ تو پروردگار نے اس کی پسندگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریہ اس کا متکفل بنایا۔ زکریہ جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولے، اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ اس وقت زکریہ نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار، مجھے اپنے حساب سے اولاد صالحہ عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریہ، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکی کاروں میں ہوں گے۔ زکریہ نے کہا کہ پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیوں پیدا ہوگا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ زکریہ نے کہا، پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ نے فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح شام اس کی تسبیح کرنا۔ اور جب فرشتوں برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا کو فرما بردار کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہے جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرعہ ڈال رہے تھے کہ مریم کا متکفل کون بنے گا، تو ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیحا اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں بآبرو اور اللہ کے خاصیوں میں سے ہوگا، اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکی کاریوں میں ہوگا۔ مریم نے کہا، پروردگار، میرے ہاں بچہ کیوں ہوگا؟ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو نہیں لگایا۔ فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اشارہ فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ نہیں لکھنا پڑھنا اور دانائی اور توریت اور انجیل سکھائے گا۔ اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت مشکل پرندے بناتا ہوں اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ جانور ہو جاتا ہے۔ اندھے اور ابس کو تندرست کر دیتا ہوں اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کو کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے قدرت خدا کی نشانی ہے، اور مجھ سے پہلے جو توریت نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو اللہ کی طرف تھا اور میرا مددگار ہو۔ پورے بولے کہ ہم اللہ کی طرف تھا اور آپ کی مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ کو گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے ہیں، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ۔ اور وہ یعنی یہودی قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے، اور اللہ بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے چال چلا، اور اللہ خوب چال چلنے والا ہے۔
اس وقت اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائقہ و غالب رکھوں گا، اور پھر تم سب میری پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا، یعنی جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ پورا صلاح دے گا، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بری نصیحتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قلب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جاؤ تو وہ انسان ہو گئے۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم بزرگین شک کرنے والوں میں نہ ہو۔ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کرے اور تم کو حقیقت حلال تو معلوم ہو جائے وہ چلی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹیوں اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں گے، تم خود بھی آؤ، اور پھر دونوں فریقین اللہ سے دعائے التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یہ تمام بیانات صحیح ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ تو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دو کہ اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کس چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو گے کہ ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ توریت اور انجیل ان کے بعد اتری ہے، وہ تو پہلے ہو چکے ہیں، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دیکھو ایسی بات ہو تو تم اپنا جھگڑا کیا تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا بھی، مگر اسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں؟ ہاں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ ہو تو یہودی تھے اور عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو کر رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں نہ تھے۔ ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر الزام آخر الزما وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ اے اہل اسلام، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دے، مگر یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے، اپنے آپ ہی گمراہ کر رہے ہیں اور وہ نہیں جانتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو، اور تم توریت کو مانتے تو ہو۔